سورہ ہود کا اور 12ویں پارے کا 9واں رکوع۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہماری روشن نشانیوں کے ساتھ اور واضح غلبے کے ساتھ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ کوئی آپ کے سامنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، اور کیسا بھی دشمن ہوتا اگر آپ کو دیکھ لیتا تو روب کے مارے اس پر کب کبھی طاری ہو جاتے۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ جو آپ کو دیکھتا تو جو دیکھتا اس پر روب طاری ہو جاتا۔ اور اللہ تعالی نے ہمارے آقا نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر کمال عطا فرمایا، اور ہر کمال اللہ تبارک و تعالی نے دوسروں سے زیادہ عطا فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روب و دبدبہ اللہ نے وہ عطا فرمایا کہ آپ کا روب و دبدبہ 2 میلوں تک ہوتا تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جو روب طاری ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ روب دشمنوں پر 2 میل تک طاری ہوتا۔ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو وہ فرعون کے کہنے پر چلے فرعونی۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا کہنا درست نہیں تھا، غلط باتیں وہ کہتا تھا اور لوگ ان غلط باتوں کی پیروی کرتے تھے۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، فرعون کل بروز قیامت اپنی قوم کے آگے ہوگا، چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو گمراہ ہوگا اور جس کی لوگوں نے پیروی کی، تو جب وہ سب جہنم میں جائیں گے تو وہ قائد سب سے آگے جہنم میں جائے گا، اور جو نیکوکار ہوگا اور نیکیوں میں لوگوں نے اس کی پیروی کی، تو جب وہ جنت میں جائے گا تو وہ سب سے آگے ہوگا اور پیچھے اس کے پیروکار ہوں گے۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، تو وہ انہیں جہنم میں لا اتارے گا، سب کو لے جائے گا جہنم میں۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور وہ جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کیا ہی برا گھاٹ ہے اترنے کا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے لعنت پڑی اس جہاں میں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ان پر لعنت ہوگی۔ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، کیا ہی برا انعام ہے جو انہیں ملا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ بستیوں کی خبریں ہیں۔ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، جو آپ کے سامنے ہم پڑھ کر سناتے ہیں۔ مِنْهَا قَائِمٌ، ان میں سے کچھ بستیاں قائم ہیں، یعنی ان کے آثار اور خندرات موجود ہیں۔ وَحَصِيدٌ، اور کچھ بستیاں جو ہیں وہ کٹی ہوئی ہیں، وہ کٹ گئی ہیں، یعنی ان کا وجود تک موجود نہیں ہے، صرف تاریخ میں ان کے واقعات موجود ہیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ہلاک کر کے ان پر ظلم نہیں کیا۔ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ہاں لیکن انہوں نے خود ہی گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، تو جن جھوٹے خداؤں کو وہ خدا سمجھتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، وہ جھوٹے خدا ان کے کچھ کام نہ آئے۔ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، جب تمہارے رب کا عذاب آیا۔ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ،
ان کے جھوٹے خداؤں نے ان کی ہلاکت ہی میں اضافہ کیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، کیسی نصیحتیں ہیں، قرآن کیسا جھنجھوڑ رہا ہے کہ آج انسان سچی پکی توبہ کر لے، کیونکہ گناہ کر کے انسان خود اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے، اور جن لوگوں کی خاطر گناہ کیے جائیں وہ کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ اذا اخذ القرى، جب وہ بستی والوں کو پکڑے، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، وہی ظالمہ، اس وقت کہ جب وہ گناہ کرنے والی ہوتی ہیں، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ دردناک شدید ہے۔ اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور جو مہلت رب نے دی ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے اور سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، وہ دن ہے، وہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں لوگ جمع کیے جائیں گے۔ وذالک یوم مشہود، اور وہ تو حاضری کا دن ہے، رب کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ وما نؤخرہ الا لأجل معدود، اور ہم اسے پیچھے ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہٹاتے ہیں، یعنی یہ جو مہلت ہے، زندگی کی جو مہلت ملی ہے وہ بھی مقررہ وقت کے لیے، اور دنیا جو قائم و دائم ہے اور قیامت نہیں آ رہی تو مقررہ وقت کے لیے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، جب وہ دن آئے گا تو کوئی بول نہیں سکے گا اس کی اجازت کے بغیر، وہی کلام کر سکے گا جسے رب اجازت دے گا۔ فمنہم شقی و سعید، تو ان میں بعض شقی ہوں گے اور بعض سعید ہوں گے۔ شقی کے معنی بدبخت اور سعید کے معنی خوش نصیب۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، تو بہرحال جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اس جہنم کی آگ میں ان کے لیے چیخنا اور چلانا ہوگا گدھے کی طرح۔ خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم رہیں، یعنی آسمان و زمین بننے سے لے کر فنا ہونے تک جو پیریڈ ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ الا ما شاء ربک، مگر جو تمہارا رب چاہے، اس میں جتنی زیادتی فرمائے اور اس کی چاہت کی کوئی انتہا نہیں، تو فرمایا مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کافر جہنم میں رہیں گے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور بہرحال جو نیک بخت ہوں گے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم رہیں، الا ما شاء ربک، مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ ہمیشہ رہیں گے تو یہاں یہ ذکر کیوں کیا گیا کہ جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں مگر جو اللہ چاہے، تو اس انداز میں ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کا تصور سمجھانے کے لیے اس کو اس طرح ذکر کیا گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں لاکھ، کروڑ، ارب، اس کے بعد کہتے ہیں کھرب، بلکہ اس سے زائد، تو اس سے ایک ہمیشہ کا تصور صحیح طور پر قائم ہوتا ہے۔ تو جب سے زمین و آسمان بنے اور جب تک رہیں گے کتنا لمبا عرصہ ہے، تو فرمایا اتنا لمبا عرصہ بلکہ اس سے جو زائد اللہ چاہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں شب قدر کا ذکر ہے تو فرمایا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے 1000 مہینوں سے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ عرب کی جو گنتی ہے عربی کی، اس کا سب سے جو بڑا عدد ہے وہ الفن ہے، وہ 1000 ہے، اور باقی گنتی وہ اسی سے جڑ جڑ کر ہے۔ تو چونکہ سب سے بڑا گنتی کا جو ورڈ ہے وہ 1000 ہے، تو 1000 کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ اتنا بڑا جو ہندسہ ہے اس سے بھی زیادہ مہینے سے بہتر ہے شب قدر۔ عطاء غیر مجذوذ، یہ وہ بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ ہمیشہ کا ذکر جو ہے وہ دوسرے انداز میں بھی سمجھایا گیا۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص سعید ہے یا شقی ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر دل اس کا نرم ہو، کثرت سے وہ رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہو، دنیا سے نفرت ہو، امیدیں اس کی مختصر ہوں اور شرم و حیا اس کے اندر ہو، تو سمجھ جاؤ کہ وہ نیک بخت ہے، سعید ہے۔ اللہ ہمیں دل کی نرمی عطا فرمائے، کثرت سے خوف خدا میں رونا نصیب فرمائے، دنیا سے بے رغبتی اور نفرت عطا فرمائے، ہماری امیدوں کو مختصر فرمائے، اور اللہ ہمیں شرم و حیا نصیب فرمائے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بدبختی کی علامات یہ ہیں: دل کا سخت ہونا، آنکھوں کی خشکی یعنی خوف خدا سے آنسو نہ نکلیں، دنیا کی ہوس، دنیا کی رغبت، لمبی لمبی امیدیں اور بے حیائی۔ آپ نے فرمایا یہ بدبختی کی علامتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو اے سننے والے دھوکے میں نہ پڑنا اس سے جسے یہ کافر پوجتے ہیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ تو ویسا ہی پوجتے ہیں جیسا ان کے باپ دادا پہلے پوجا کرتے تھے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور بے شک ہم ان کا حصہ انہیں پورا پھیر دیں گے جس میں کمی نہ ہوگی۔ یعنی باپ داداؤں نے جو گناہ کیا اور جو گناہ وہ سکھا کے گئے، تو جب تک یہ گناہ ہوتا رہے گا ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور جو گناہ کرنے والے ہیں ان کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی، سب کو پورا پورا حصہ گناہوں میں دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرمائے۔